أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 72 سے 76۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اللہ رب العزت کی قدرتوں، طاقتوں، اس کے کمالات کا تذکرہ جاری و ساری ہے۔ اس سے قبل بھی کئی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید سکھانے کے لیے اپنی کئی قدرتوں کے تذکرے فرمائے۔ آیات زیر تفسیر میں سے سب سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے کئی ایک احسانات اور اپنی کئی ایک نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور ان نعمتوں میں بطور خاص بیویوں کا تذکرہ، بیٹوں کا، اولاد کا، پوتوں کا، نواسوں کا، خادموں، غلاموں کا تذکرہ فرمایا، اور بھی ان نعمتوں کے ضمن میں اپنے کئی احسانات کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 73 میں اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے شرک سے اپنے بندوں کو منع کیا اور انہیں یہ بات سمجھائی ہے کہ جنہیں اللہ کے سوا تم پکارتے ہو نا،
جن کی اللہ کے علاوہ تم عبادت کرتے ہو، پوجا پاٹ کرتے ہو، وہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں، وہ تو بڑے ہی بے بس ہیں، عاجز ہیں۔ دیکھیے جی، اگر بادشاہ کو ملنا ہو تو اس کے وزیر سے پہلے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ وزیر کی اہمیت بنانے کے لیے یہ کہانی کر لی، یہ کہانی گڑھ لی۔ اب دیکھیں جی، چھت پہ جانا ہو تو ڈائریکٹ چھت پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ سیڑھی لگانی پڑے گی۔ اب اس سیڑھی کی آڑ میں اللہ کے اولیاء کو، اللہ کے مقرب بندوں کو اللہ پاک سے پہلے پکارنا شروع کر دیا۔ کبھی کہا کہ جی یہ ہماری سفارش کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی لگا رہے ہیں تو یہاں تو اللہ پاک، چھت تو انسان سے دور ہے نا، وہاں ہم بغیر سیڑھی پہنچ ہی نہیں سکتے، فاصلہ ہے، ہمارا قدم اتنا بڑا نہیں کہ ڈائریکٹ چھت پہ چلا جائے اللہ کو پکارنے کے لیے۔ اللہ تو ہم سے دور ہے ہی نہیں۔ وہ تو فرماتا ہے کہ انی قریب، میرے بندے مجھ سے پوچھیں، آپ کہہ دیجئے کہ انی قریب، اور کہیں فرما دیا کہ انہیں کہہ دیجئے کہ میں تو ان کی شہرگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ سیڑھی کہاں لگاؤ؟ اور دیکھو جی، کسی افسر کو ملنا ہو، چپڑاسی کو، پی اے کو، اس کے وزیر کو ملنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی مثال ہے! وہ تو نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، جو اس کے دربار میں نہ آئے مانگنے کے لیے اس سے ناراض ہوتا ہے۔ کیا دنیا کے بادشاہوں کا بھی یہی معاملہ ہے؟ کیا دنیا کے جو آفیسرز ہیں، کیا وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو مرضی آئے، جب مرضی آئے؟ ان کی تو چھٹی بھی ہوتی ہے، فرائیڈے یا سنڈے کی چھٹی بھی ہوگی، آفس کے اوقات بھی ہوں گے کہ جناب اتنے سے اتنے بجے تک مل سکتے۔ اللہ پاک تو ہر وقت 24 گھنٹے آپ کی پکار سننے کے لیے موجود، اور اسی لیے تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ تو تمہاری دعاؤں پکاروں کو سننے کے لیے، سونا تو درکنار، وہ تو اونگ سے بھی پاک، وہ تو اونگ بھی نہیں لیتا۔ کہاں کی مثالیں، کہاں جوڑو گے؟ مثال کا معنی ہوتا ہے مثل، جیسا۔ تو اللہ پاک نے منع فرما دیا کہ میرے لیے کوئی مثالیں بیان نہ کرو، کیونکہ میری مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں، میرے سے کسی چیز کی پوری ریزمبلنس ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے، اللہ کو تو پتا ہے نا، وہ تو خالق و مالک ہے، پھر آخری آیات میں، آخری 2 آیات میں اللہ رب العزت نے خود 2 مثالیں بیان فرمائی، اپنی توحید اپنے بندوں کے ذہنوں میں واضح طور پہ بٹھانے کے لیے۔ اور وہ تو خالق ہے نا، وہ تو مالک ہے نا، اسے تو پتا ہے کہ کیسی مثال بیان کرنی اور کیسی نہیں کرنی۔ اور ویسے بھی اللہ پاک کی توحید کو واضح کرنے کے لیے مثال بیان کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے مثل کسی کو قرار نہیں دیا جا سکتا، یا اللہ کو کسی کے مثل، کسی بادشاہ کے اور کسی افسر کے اور کسی چھت کے مثل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے شرک کی زبردست قسم کی مذمت فرمائی 2 مثالوں کے ذریعے، شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں بات، شاید کسی کو توحید کی سمجھ آ جائے اور وہ شرک سے مرتے دم تک کے لیے توبہ کر لے۔ ان مثالوں کو سن کے آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، واللہ، اور اللہ نے، جعل، بنائی،
آگے چونکہ زیادہ چیزیں جمع آ رہی ہیں اس لیے بنایا کی بجائے بنائی. اگر آگے مؤنث چیز ہوتی تو ہم کہہ دیتے بنائی، اور اگر ایک مذکر چیز ہوتی تو ہم کہتے بنایا. تو چونکہ زیادہ چیزیں ہیں مؤنث اس لیے کہہ دیا. اور اللہ نے بنائی لکم تمہارے لیے من انفسکم تم ہی میں سے، من انفسکم تمہاری جنس سے، تم ہی میں سے انسانوں میں سے، ازواجا بیویاں. اور ازواج زوج کی جمع ہے. یہ لفظ بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور خاوند کے لیے. اس لیے اللہ پاک کی صرف یہ نعمت مرد ہی کے لیے نہیں ہے کہ اللہ پاک نے مرد کو بیویاں عطا فرمائیں، بلکہ یہ نعمت جیسے مرد کے لیے ہے ایسے ہی عورت کے لیے بھی. عورت کو بھی اللہ پاک نے زوج عطا فرمایا، خاوند. اس لیے ہم اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں واللہ جعل لکم من انفسکم، اور اللہ نے تمہارے لیے خود تم ہی میں سے یا تمہاری جنس ہی میں سے بنائے، بنائی کی بجائے بنائے، ازواجن جوڑے. اللہ پاک نے تم ہی میں سے تمہاری جنس میں سے ہی جوڑے بنائے، یعنی خامد ہو تو بیوی اور بیوی ہو تو خامد. اور اللہ پاک نے سورہ روم میں یہ فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون اور آرام حاصل کرو. اور یہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے کہ اگر انسان اکیلا ہوتا، گھر میں رہتا، کہیں بھی رہتا، تو وہ گھر کے اندر اکیلے ہونے کی وجہ سے وہ ایک وحشت اور ایک تنہائی، وہ ایک عذاب ہوتا. اور جن کی بیویاں فوت ہو چکی ہیں ان کو پوچھ کے دیکھ کہ یہ وحشت اور تنہائی ہے کہ نہیں. اللہ رب العزت نے تمہاری وحشت اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے تمہیں کپل بنا دیا، جوڑے بنا دیا. مرد کو بیوی، بیوی کو خاوند عطا کر دیا. ہمارے بابا آدم علیہ السلام جنت کی ہر نعمت ہونے کے باوجود اتنے پرسکون نہیں تھے جتنے کہ جنت میں بیوی مل جانے کے بعد پرسکون ہوئے. اللہ پاک نے وہاں بھی یہ نعمت عطا فرمائی، اور ہمیں بھی انشاءاللہ جنت میں اللہ پاک دیگر نعمتوں کے ساتھ بطور خاص بیویاں بھی عطا فرمائیں گے. اور اس نعمت کا اللہ پاک نے باقاعدہ بار بار قرآن مجید میں ذکر فرمایا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور ان نعمتوں کی قدر کر لیں اس سے پہلے کہ یہ نعمت چھن جائے. خامد بیویوں کی اور بیویاں خامد کی قدر جان لیں، پہچان لیں. اللہ اکبر. تو یہ بھی ایک نعمت ہے من انفسکم، کیونکہ اگر کوئی اور جنس ہوتی، جنات میں سے، فرشتوں میں سے، کسی اور مخلوق میں سے، تو کیا اس کے ساتھ اس طرح کا انس اور انڈرسٹینڈنگ بن سکنی تھی جو اپنی جنس کی وجہ سے بنتی ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہونا. اس لیے یہ بھی ایک نعمت ہے من انفسکم، تم ہی میں سے، تمہاری جنس میں سے. وَجَعَلَ، اور اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، من ازواجکم تمہاری بیویوں سے، بنینا بیٹے، ابن ان کی جمع، ابنا یا بنین بیٹے، وحفدتن، حفدتن یہ حافدن کی جمع ہے. حافدن کہتے ہیں جو جلدی سے اطاعت اور فرما برداری کرے، جو اطاعت اور فرما برداری میں دیر نہ لگائے، باغ باغ کے خدمت کرے، باغ باغ کے بات مان، اسے کہتے ہیں حافدن. اور اس کی جمع حافدتن.
اور اس سے اگرچہ اس کے کئی ترجمے کیے گئے کہ اس سے کئی چیزیں مراد ہیں، کئی رشتے مراد ہیں، لیکن بطور خاص اس سے مراد جو مشہور معنی ہے، اس سے مراد پوتے، نواسے اور خادم اور خدمت گزار۔ تو پوتے جو ہوتے ہیں وہ نواسے پوتے، یہ عام طور پہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر خدمت کرتے ہیں، بابا جی کی خوب خدمت کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کو اپنی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے، بیٹے بھی دیے اور پھر آگے ان کی اولاد کی آگے اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں۔ بابا جی عیدیاں، چاکلیٹ، ٹافیاں دے دے کے تھک جاتے ہیں، کبھی ادھر سے کوئی بچہ آتا ہے بھاگا ہوا، آ کے ٹانگوں کو لپٹ جاتا ہے، آ کے بوسہ کر لینے لگ جاتا ہے، چومنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَرَزَقَ، اور اس نے دیا، کم تمہیں، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے، اور اس نے پاکیزہ چیزوں کی شکل میں تمہیں رزق عطا فرمایا، تمہیں بھی، تمہارے بیٹوں کو، تمہارے پوتوں کو، سب کو کھانے کے لیے اس نے پھر رزق بھی عطا فرمایا۔ خود بھی کھاتے ہو، بچوں کو بھی کھلاتے ہو، پوتوں کے منہ میں بھی دانہ دن کا ڈالتے ہو، یہ رزق بھی اس کی بہت بڑی نعمت۔ اللہ اکبر۔ اب آخری جملہ سنیے، پڑھیے اور سمجھیے کہ اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کے تذکرے کیوں فرمائے۔ فرمایا کیا، فا، پھر بھی، آفا، کیا، پھر بھی، بالباطلی، باطل پر، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، کیا پھر بھی وہ باطل کو، وہم و گمان کو مانتے ہیں؟ یعنی ایک طرف مولا حقیقی، معبود حقیقی ہے، منعم حقیقی ہے، جس نے یہ ساری کائنات اور اس کی ساری نعمتیں انسان کے لیے پیدا فرمائی، اور دوسری طرف جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں، بطور الہ ان کا کوئی وجود نہیں، بس وہ نام ہے جو رکھ لیے تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ورنہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کا پکارنا باطل ہے، ناجائز ہے، اس لیے وہ باطل معبود ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں آفا بالباطلی، تو کیا باطل کو یؤمنون، وہ مانتے ہیں، ان کے قصے، ان کے گن گاتے ہیں، ان کی بڑائیاں بیان کرتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے، فلاں نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ تو یہ باطل کو ماننے والی بات ہے۔ فرمایا آفا بالباطل یؤمنون، تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں، اور بنعمت اللہ، اور اللہ کی نعمت کا وہ یکفرون، انکار کرتے ہیں۔ کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ یہ رزق اللہ نے دیا، یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی، یہ بیٹے، یہ پوتے اللہ نے عطا فرمائے، یہ ساری نعمتیں تو اللہ کی ہیں، اور بجائے اس کے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے صرف اس اکیلے کے آگے جھکا جائے، اس کی بجائے یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی قدرتوں، طاقتوں کا، اس کی عطاؤں کا انکار کرتے ہیں، اور باطل غیر اللہ کی نعمتوں اور ان کے کمالات کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے سوالیہ انداز میں جھنجھوڑا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، اور پکارنا بھی عبادت ہے، دعا کرنا بھی عبادت، سجدہ ریز ہونا بھی عبادت، کسی کے نام کی قربانی کرنا بھی عبادت، کسی کے نام کی نظر و نیاز دینا بھی عبادت۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا،
ما ان کی، ما جو ان کی جو لا یملکو نہیں مالک. ما کا لفظ عموماً غیر عاقل مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے علاوہ جن کو پوجتے ہیں نا وہ اس وقت عاقل مخلوق بھی نہیں ہے. یا تو وہ بت ہیں، یا وہ حجر ہیں، شجر ہیں، وہ سورج ہیں، وہ آگ ہیں، یا پھر وہ فوت شدہ اللہ کے بندے ہیں. تو جب وہ فوت ہو گئے تو اب ان پر من کی بجائے ماں کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور خصوصاً اگر کسی فوت شدہ بزرگ کی قبر کو پوجا جائے تو اس پر بھی ماں کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے، بلکہ اسی جملے کے اندر اللہ رب العزت نے من دون اللہ کا لفظ استعمال کیا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو اللہ کے سوا جس کو بھی پوجا جائے گا نا اس پر ماں کا لفظ بولا جا رہا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی زندہ شخص بھی ہو، اگر اسے بھی کوئی پوجتا ہے تو اس کی کمزوری کی وجہ سے، اس کے بے بس ہونے کی وجہ سے اس پر بھی ماں کا لفظ بولا جا سکتا. اللہ اکبر. اور ویسے بھی جب اکٹھا لفظ استعمال کرنا ہو من دون اللہ پر، اس میں عاقل مخلوقات ہوں، غیر عاقل مخلوقات ہوں، اب سب پر کوئی ایک لفظ بولنا ہے نا، یا من، کچھ پہ من اور کچھ پہ ما استعمال ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے جب اکٹھے من دون اللہ پر لفظ بولنا ہے تو اللہ پاک نے من کا لفظ بول دی. حالانکہ کئی مقامات پہ قرآن مجید میں من کا لفظ بھی ہے. تو یہ اس لیے عرض کیا کہ بعض لوگ من اور من کا فرق بیان کر کے پھر اندر سے شرک نکالتے ہیں. وہ اتنی واضح آیات کے بعد بھی کھینچا تانی کر کے ادھر ادھر سے شرک کا جواز نکالنا، یہ صریحاً اپنی جان پہ ظلم. کیا حاصل ہوگا اگر ہم شرک پہ قائم رہیں گے؟ تو کسی کا کیا جائے گا؟ نقصان تو میرا اپنا ہوگا نا اگر میں شرک کو نہیں چھوڑوں گا. وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما جو لا یملکو نہیں مالک ہیں، لہم ان کے لیے، رزقن کسی بھی قسم کے رزق کے، من السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، آسمانوں اور زمین میں سے کچھ. وہ کسی قسم کے رزق کے مالک نہیں. رزق کا نکرہ تھا، اس لیے کسی قسم کے رزق کے، تھوڑا زیادہ کسی کے مالک نہیں. اور آگے مزید تاکید کے لیے شیء کا لفظ بھی بول دیا، ذرا بھی، کسی بھی قسم کے ذرا بھی کچھ بھی وہ مالک نہیں. اللہ اکبر، کتنی واضح بات کی اللہ. وہ کسی رزق کے مالک نہیں. ان سے رزق مانگتے ہو، مصیبتیں دور کرواتے ہو، کاروبار کی ترقی کے لیے ان کے پاس جاتے ہو. ولا یستطیعون، اور نہ ہی وہ طاقت رکھتے ہیں. ان کے پاس ایسی کوئی طاقت بھی نہیں. یہ بھی نہیں کہ وہ زبردستی اللہ سے چھین کر رزق تمہیں دے دیں، یہ بھی کوئی طاقت نہیں. وہ بے بس کمزور ہے. اور کئی لوگوں نے اولیاء اللہ کی شان و عظمت تو بیان کرنی چاہیے اولیاء اللہ کی، لیکن ایسی شان و عظمت کہ جو ان کو رب سے ملا دے یا رب کے برابر اختیارات عطا کر دے، وہ ان کی شان و عظمت نہیں ہے، یہ ان کی گستاخی ہے. ایک فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی تو کمان سے نکلے ہوئے تیر کو واپس لانے کی طاقت بھی رکھتے. نعوذ باللہ من ذالک. فرمایا ولا یستطیعون، اور نہ ہی وہ طاقت رکھتے، یعنی اللہ سے لے کر دینے کی بھی طاقت ہے. خود تو مالک ہے ہی نہیں نا وہ رزق کے، وہ اللہ سے بھی زبردستی رزق لے کے دینے کی طاقت نہیں رکھتے. فلا، پس نہ، تضربو، تم بیان کرو،
للہ، ضرب یضرب کا معنی چوٹ لگانا مارنا بھی ہوتا ہے اور مثال بیان کرنا بھی. فلا تضربوا، پس نہ بیان کرو، للہ اللہ کے لیے، الامثال مثالیں. یہ امثال جمع ہے، مثالیں بیان نہ کرو. ان اللہ، اللہ کی مثل کسی کو بیان نہ کرو. ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے. حقائق کا، حقیقت کا اللہ کو پتا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ مثالیں بیان کرنے سے تم گمراہ ہو گے، اس لیے اللہ نے پابندی لگا دی ہے، میرے مثل کوئی چیز نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں. دو مثالیں آخری دو آیات میں بیان کر کے اللہ رب العزت نے شرک کی بڑے زبردست الفاظ میں مذمت فرمائی اور بڑا ہی اچھا اور عام فہم انداز اختیار کر کے اللہ پاک نے شرک کی حقیقت کو واضح کیا ہے. فرمایا ضرب اللہ، بیان کی ہے اللہ نے، مثلاً ایک مثال، غیر اللہ کی بے بسی بیان کرنے کے لیے دو مثالیں. ضرب اللہ، بیان کی ہے اللہ نے، مثلاً ایک مثال، عبدن، ایک غلام، یا ایک غلام ہے، مملوکن، جو کسی کی ملکیت ہے. یعنی ایک تو عبد کا لفظ ہر بندے پر بھی بول لیتے ہیں نا، تو یہاں عبد سے مراد وہ عبد ہے. ویسے تو ہم سب اللہ کے غلام ہیں نا، لیکن یہاں مراد وہ عبد ہے جو مملوک ہوتا ہے، جو کسی کی ملکیت میں ہوتا ہے، جو عرف میں اصطلاحی معنی میں جو غلام ہوتا ہے وہ مراد ہے. اس لیے آگے مملوکن کا لفظ بھی بول دیا. عبدن کا معنی بھی غلام ہوتا ہے، لیکن وہ تو ہم سب ہیں. عبدہ و رسولہ، تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے غلام ہیں. لیکن یہاں مراد ہے عبدن، وہ جو کسی کی ملکیت میں ہے، جو پہلے وقتوں میں جنگوں کے نتیجے میں غلام اور لونڈیاں ملتے تھے نا، وہ والا غلام. مملوکن، جو کسی کی ملکیت میں ہے، مفعولن کے وزن پہ. لا یقدر، مزید آگے وضاحت فرما دی، اس کی بے بسی بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے کئی چیزیں بیان فرمائیں. پہلے نمبر پہ تو اس کی بے بسی ہے کہ وہ کسی کی ملکیت میں آزاد نہیں ہے، وہ غلام ہے. دوسرے نمبر پہ فرمایا لا یقدر، نہیں وہ قدرت رکھتا، طاقت رکھتا، علی شیء، کسی چیز پر کچھ بھی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. غلام ہے تو اس بیچارے کا کیا اختیار ہو، بے بس. ومن، اب ایک مثال میں دو کردار بیان کیے، دو کریکٹر. ایک وہ ہے جو غلام ہے، مملوک ہے، بے بس ہے. اب یہ اپنی مرضی سے نہ کوئی کام کر سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے سو سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ پہن سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی مرضی سے یہ کوئی پیسہ تیلا کسی پر خرچی کر سکتا. اب دوسرا کردار، ومن، اور وہ شخص جسے رزقنا، ہم نے رزق دیا ہے. رزقنا، ہم نے رزق دیا ہے، ہو اسے رزقن حسنا، اچھا رزق، یعنی بہترین رزق دیا ہے. اس سے مراد کون ہے؟ اس غلام کا آقا، مالک. اور وہ شخص جسے ہم نے بہت اچھا رزق دیا ہے، منا، اپنی طرف سے، رزقن حسنا، بہت اچھا رزق. فا، تو ہوا وہ، پس وہ، ينفقو، خرچ کرتا ہے، منہ، اس میں سے، سرن، پوشیدہ، و جہرن، اور کھلم کھلا. ظاہر ہے جو مالک ہوتا ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، جب مرضی مال خرچ کرے. اب جو غلام ہوتا ہے، کیا اس کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی پر خرچ کر لے؟ نہیں. اگر وہ خرچ کرے گا بھی تو اپنے آقا سے، مالک سے پوچھے گا نا کہ یہ فلاں بندہ آیا ہے تو میں اس کو کوئی 150 روپیہ دے دوں، جبکہ جو اس کا آقا ہے اسے ہم نے بہت اچھا رزق دیا، وہ مالک ہے، بااختیار ہے. اچھا، یہاں اللہ پاک نے دو باتیں ضمناً بیان فرمائی. یہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہے.
کہ اللہ پاک یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، پہلے کو کہا تھا مملوکن، اب اللہ کہہ دیتے اور وہ شخص جو مالکن مالک ہے، لیکن اللہ پاک نے مالک کا لفظ بولنے کے بجائے اس کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے مالک کو بھی ساتھ یہ بات سمجھا دی کہ تجھے بھی جو کچھ رزق دیا ہے نا وہ منا، ہم نے اپنی طرف سے دیا ہے، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ وہ تمہارا کمال ہے، وہ رزق جو تمہارے پاس ہے نا سارا وہ ہمارا دیا ہو۔ اور پھر دیکھیے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت، ساتھ ہی اس سے اگلا بھی یہ کام کر دیا، اسے یہ بھی سمجھا دیا کہ اس رزق کو یہ ہمارا دیا ہوا ہے، اسے ہماری راہ میں ہماری خوشنودی کے لیے ہمارے بتائے ہوئے مقامات پر جگہوں پر خرچ کرتے رہنا، کہیں اس کو خزانہ بنا کر جمع نہ کیے رکھنا۔ یہ بھی اشارہ ضمناً موجود ہے، فَهُوَ پس وہ يُنْفِقُ خرچ کرتا ہے مِنْهُ اس رزق میں سے، اس مال میں سے، سرًّا وَجَهْرًا پوشیدہ اور اعلانیہ۔ اب یہ دو کردار، ایک مملوک غلام اور ایک مالک، ایک بے بس اور ایک بااختیار، ایک کے ہاتھ بندھے ہوئے ایک کے ہاتھ کھلے ہوئے، ایک اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اور ایک اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتا۔ اللہ پاک آخر میں سوال کرتے ہیں ہل یستوون، کیا وہ برابر ہیں؟ یہ دونوں برابر نہیں، حالانکہ بطور جنس یہ دونوں انسان ہیں، انسان، اس کے باوجود بھی ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق۔ اللہ پاک کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک طرف میں ہوں اور ایک طرف میرے مقرب بندے جو میرے غلام ہیں، جو میرے فیصلوں کے پابند ہیں، جو میرے سامنے بے بس ہیں میرے فیصلوں کے آگے۔ تو کیا تم نے میرے ہی بندوں کو، میرے ہی ولیوں کو، میرے ہی پیغمبروں کو تم نے میرے برابر سمجھ لیا؟ وہ دو انسان ہو کر بھی برابر نہیں، تم خود مانتے ہو۔ اور یہاں تو ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے، یہ دونوں کیسے برابر ہو؟ الحمدللہ، اللہ پاک نے جواب کوئی نہیں دیا کہ کیا یہ دونوں برابر ہیں، خود سوچو۔ یہ اتنا واضح جواب ہے کہ یہ جواب دینے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی اللہ پاک، اور پھر یہ اتنے احسن انداز سے اللہ پاک نے یہ بات سمجھا دی کہ اس کا اس بات کے انتہائی احسن انداز سے سمجھانے پر اس کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے، اور آگے فرمایا بلکہ ساری مثالیں مسولیں سارے انداز اختیار کرنے کے باوجود بھی بڑے لوگ شرک پر ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے، قائم رہیں گے، بلکہ اکثرہم ان کے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے، کہ باوجود بھی اکثریت شرک کی مذمت کو، شرک کی حقیقت کو نہیں جانتی، اور اللہ کے علاوہ دیگر چیزوں کی، دیگر ہستیوں کی بے بسی کو نہیں جانتی، اللہ کے کمالات، طاقتوں، قدرتوں، اس کے مقام کو نہیں پہچانتے، نہیں جانتے۔ ایک اور مثال سنیے، اللہ کے علاوہ یعنی غیر اللہ کی بے بسی، کمزوری کو جاننے پہچاننے کے لیے وضارب اللہ، اور بیان کی ہے اللہ نے مثلاً ایک مثال، رجلین دو آدمی ہیں، احد ایک ہما ان دونوں میں سے، اب کم گونگا ہے، بکمن امیون، اب کم گونگا ہے، جو گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے تو وہ کسی کی بات نہیں سنتا، اس لیے تو اس کو بولنا نہیں آتا، لا یقدر نہیں قدرت رکھتا، علی شیء کسی چیز پر، وہ کسی چیز پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، وَهُوَ اب اس کی کمزوریاں، بے بسیاں اللہ پاک نے کئی طریقوں سے بیان کی، وَهُوَ
اور وہ کلن بوجھ ہے، علا پر، مولا اپنے مالک پر. کسی کو اگر گونگا بہرا اور کمزور بے بس جو کچھ کرنے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو، اس کے پاس کوئی سکل بھی نہ ہو، کوئی مہارت بھی نہ ہو، تو کیا یہ شخص اپنے مولا اور اپنے مالک پر بوجھ ہے کہ نہیں؟ یہ مالک کے یہ اپنے آقا کے کام کرے گا یا اسے اس کو ادھر ادھر لے جانے کے لیے اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا؟ فرمایا وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے. اینما، جہاں بھی، کہیں، یوجہ ہو، وہ اس کا چہرہ کرواتا ہے، یعنی وہ جہاں بھی اسے منہ کرواتا ہے، یعنی جہاں بھی وہ اسے بھیجتا ہے. چلو بھائی ادھر جاؤ، چلو اب ادھر جاؤ، چلو اب فلاں کام ادھر کر کے آؤ. اگر ایسے گونگے بہرے کمزور غلام کو اگر کہیں مالک بھیج بھی دے کسی کام کے لیے، لا یاتی، نہیں وہ آتا، بخیرن، کسی خیر کے ساتھ، یعنی وہ کوئی خیر نہیں لاتا، کوئی اچھی خبر لے کے آئے گا، نقصان ہی کر کے آئے گا جہاں بھیجیں. اللہ اکبر. اب یہ ایک کریکٹر تھا. دوسری مثال کا پہلا کریکٹر، ہر مثال میں دو کریکٹر ہے نا. حل یستوی، کیا برابر ہے، ہوا وہ شخص، یہ جس کی مثال پیچھے بیان ہوئی، کمزور بے بس گونگا بہرا، ومن، اور جو، اور وہ شخص جو یأمر، حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل کے ساتھ. اب عدل کے ساتھ، عدل و انصاف کا جو حکم دیتا ہے، کیا وہ گونگا بہرا ہو سکتا؟ گونگا بہرا ہوگا وہ کسی جھگڑے کا فیصلہ صحیح کر پائے گا؟ اسے تو کسی کی بات ہی سمجھ نہیں آنی. اور اللہ پاک نے یہاں بڑی فصاحت و بلاغت استعمال فرمائی. یہ کہنے کی بجائے کہ اس کو نظر بھی آتا ہے، یہ سنتا بھی ہے، یہ کہنے کی بجائے بڑا مختصر لفظ بول دیا، وَمَن، اور وہ شخص جو یأمر، حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل کے ساتھ. کیا یہ اور وہ برابر ہو سکتا؟ وَهُوَ، اور وہ، یہ دوسرا کریکٹر، دوسرا کردار، دوسرا شخص، وَهُوَ، اور وہ، عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے پر ہے. اسے یہ بھی پتا یہ راستہ سیدھا ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹیڑھا ہے، یہ کدھر جاتا ہے، یہ کدھر جاتا ہے، پہلے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، اور یہ سیدھے راستے پر ہے، اس کا ہر کام صحیح ہے، یہ عدل و انصاف بھی کر سکتا ہے، یہ گونگا بہرا بھی نہیں ہے، یہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، عقل بھی ہے، تو تبھی عدل و انصاف کے فیصلے کرتا ہے. عقل، فہم، شعور ہے تو صراط مستقیم پہ چلتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا یہ برابر ہیں؟ حل یستوی، بول لیں برابر ہیں یہ دونوں برابر نہیں. تو پھر تم اللہ کے پیدا کردہ بندوں کو، پیدا کردہ پتھروں کو، درختوں کو، حجروں کو، شجروں کو، اللہ کی مخلوق کو پھر اللہ کے برابر کس طرح قرار دیتے ہو؟ سوچو، غور کرو. اللہ ہم سب کو ان مثالوں پہ غور کرنے کی اور شرک اور توحید کی حقیقت کو سمجھنے اور توحید کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.